PTI سے اتنے باہمت جوان ہیں بچے کہ کراچی ایک تو وہ شہر ہے جس میں 24 کی 24 سیٹیں ہماری تھیں. ان کی کبھی ٹانگوں میں، کبھی پیٹ میں، کبھی کہیں ان کو چھریاں ماری جاتی تھی. ایون گولیاں لگی ہوئی تھیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے. تو اس وقت وہ یہی بات کرتے تھے کہ دوبارہ خان صاحب نے کال دی تو ہم دوبارہ آئیں گے. کراچی ہی کیوں چنا گیا؟ کراچی اس میں چنا گیا، جی، کراچی کیپٹل اس ہے جلسے کے ہندوستان. لیے KPK کے بعد بلوچستان بھی تھا، دیکھیں سندھ میں بھی بہت بلوچستان میں بڑے آپ کو پتا ہے آپشنز تھے. حالات کس قسم کے ہیں. بلوچستان میں جانا تو خیر بہت بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ وہاں تو یہ نہیں کہ لوگ نہیں آئیں گے، لوگ آئیں گے، لیکن کیونکہ وہاں پہ امن نہیں ہے اس لیے بہت مشکل بات ہو جاتی. کراچی ایک تو وہ شہر ہے جس میں 24 کی 24 سیٹیں ہماری تھیں اور وہ ساری کی ساری MKM کو دے دی گئی، ایک پیپلز پارٹی کو دی گئی بس. تو ایک ہمیں پتا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ یہاں پہ ہے، اس کا آپ نے آج تھوڑا سا جھلک دیکھ لی اس میں لوگوں نے کس طرح ریسیپشن میں کام کیا ہے، جس طرح لوگ نکلے ہیں ان کو ریسیو کیا ہے انہوں نے. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ لوگ بہت زیادہ ابھی تک PTI کو فیور کر رہے ہیں، PTI کی حمایت کر رہے ہیں. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو 9 کو ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا کہ ہماری گورنمنٹ گرا دی گئی تھی. لیکن اگلے ہی دن جب خان صاحب اپنے گھر میں بنی گالہ میں بیٹھے تھے اپنے بیگم کے ساتھ، تو ٹی وی پہ انہوں نے دیکھا کہ پورا کا پورا کراچی آلموسٹ باہر نکلا ہوا ہے. تو وہ بہت حیران ہوئے اور ان کی بیگم سے کہا میں نے تو کال نہیں کی کسی قسم کی. تو اس وقت پتہ چلا کہ لوگ واقعی بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں اسے کہ کراچی کو امن، سب سے زیادہ امن دینے کی جو چیز تھی پیپلز پارٹی نے کیا. بہت اپنی گورنمنٹ میں بہت زیادہ کام کیا ہے انہوں نے، ہم ایکنالج کرتے ہیں اس بات کو. لیکن اس کے باوجود MKM کو بہت ہول تھا. اور آپ یقین کیجیے کہ جب ہم لوگ نکلتے تھے پروٹیسٹ کے لیے یا کوئی بھی جلوس کے لیے یا کچھ بھی، تو میں نے خود اپنے بچوں کو دیکھا ہے کہ لڑکے جو کھڑے ہوتے تھے وہاں پہ ان کی کبھی ٹانگوں میں، کبھی پیٹ میں، کبھی کہیں ان کو چھریاں ماری جاتی تھی. اور ہم اگر اس کے اوپر ٹرک کے اوپر سوار ہیں تو فلیش سے پتھر مارے جاتے تھے، جو بالکل مجھے خود وہ لگتے لگتے 1 سیکنڈ کا وہ ہوا ہے کہ میں نے وہ جگہ بدلی ہے اور کسی اور کے خاتون کے سر میں لگا وہ. تو یہ قسم کی اس پہ ہم لوگوں نے کام کیا تھا اور آخرکار لوگوں نے ریلائز کر لیا یہ جماعت تقریبا جماعت نہیں ہے. نہ ہم لوگوں نے کبھی دھمکیاں نہیں، نہ کبھی ہم نے گھراؤ جلاؤ کی بات کی، نہ کبھی خان صاحب نے کبھی اس طرح کی بات کی. وہ تو ہمیشہ امن کی ہی بات کرتے رہے. پھر میں وہی بات کروں گی کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ ظاہر فالس فلیگ ہے، وہ اصل میں نہیں ہے. کیونکہ کیمپ ایریاز میں کوئی بھی اس طرح نہیں جا سکتا. وہاں پہ بہت بیریئرز ہوتے ہیں جس میں پولیس والے ہوتے ہیں، جس میں فوجی کھڑے ہوتے ہیں. وہ کسی ایک بندے کو، چونکہ میں خود میری پیدائش کیمپ ایریا کی ہے، ساری عمر میں نے وہاں گزاری ہے، تو مجھے بتایا کہ میں اپنے باپ کے گھر میں بھی جانا چاہوں تو میں اس طرح نہیں جا سکتی. مجھے اپنا ID کارڈ جمع کرانا ہوتا ہے اور واپسی وہ ID کارڈ آپ کو واپس ملتا ہے. آپ ایڈریس دکھاتے ہیں کہ کس گھر میں جا رہے ہیں. تو وہ سارا باہر فالس فلیگ ہے. ایسا ایسا سب اس چیز کی خبر ہر ایک کو مل جائے گی کہ یہ کیوں ہوا تھا اور کس لیے ہوا تھا. PTI کو اصل میں مات دینی تھی. آپ نے دیکھا CCP کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس کے بعد وہ ساری جماعت بیٹھ گئی بالکل سرے سے. لیکن PTI کے اتنے باہمت جوان ہیں بچے کہ وہ 26 نومبر کے ہونے کے باوجود وہ اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھے. بلکہ ایون گولیاں لگی ہوئی تھیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے. تو اس وقت وہ یہی بات کرتے تھے کہ دوبارہ خان صاحب نے کال دی تو ہم دوبارہ آئیں گے. تو ہماری یوتھ جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ ہے اور کسی حال میں ڈرنے والے نہیں.